نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک معتبر دین اس وقت اسلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلم تسلم، تم اسلام کو سمجھ کر اپنا لو، تمہیں سلامتی حاصل ہو جائے گی۔ ہمارا مذہب اسلام قبول کرنا، اسلامی گھرانوں میں پیدا ہونا اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ مذہبی اور اسلامی گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد ہمارے لیے دین اسلام کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ جو لوگ مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہندو گھر میں، عیسائی، یہودی، سکھ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے اسلام کو پڑھنا، سمجھنا نہایت مشکل ہے، ان کے لیے بڑی پریشانیاں اور رکاوٹیں ہیں اس راستے میں۔ اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس نعمت کی قدر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے استفادہ کریں۔ دین اسلام کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک اللہ کے حقوق، نمبر دو بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق تھوڑے سے ہیں، مختصر ہیں، اور دین اسلام کی تعلیمات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حقوق کے بارے میں نرمی رکھی ہے۔ اللہ کے حقوق یہ ہیں نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، جس پر زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ ادا کرنا، حج فرض ہو حج کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ جبکہ بندوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، مثلا ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق، یہ بہت زیادہ ہیں۔ اور دین اسلام کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی شخص دنیا سے اللہ کے حقوق چھوڑ کر چلا گیا، اس کی تلافی اور معافی تو آسان ہوگی، لیکن اب بندوں کے حقوق چھوڑ کر چلا گیا، اس کی تلافی بہت مشکل ہوگی۔ حق تلفی کر گیا تو اس کی نجات مشکل ہو جائے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ بتائیں کہ ایک عورت ایسی ہے جو ساری رات نماز پڑھتی ہے، دن کو روزانہ روزہ رکھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، حق تلفی کرتی ہے، تو آپ فرمائیں کہ وہ کیسی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اندازہ فرمائیں اتنی بڑی عبادت گزار کہ روزانہ رات کو پوری رات عبادت کرتی تھی، یقیناً ہر آدمی کے لیے آسان نہیں، شاید کسی کے لیے بھی آسان نہ ہو، بہت مشکل ہے۔ اور نمبر دو، روزانہ روزہ رکھنا، اور عرب کے علاقے میں جہاں گرمی بہت مشہور و معروف ہے، سخت ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی عبادت کے باوجود، مشقت برداشت کرنے کے باوجود، بندے کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک اور عورت ایسی ہے جو ساری رات نماز تو نہیں پڑھتی، فرض واجب نماز پڑھتی ہے، روزانہ روزہ نہیں رکھتی، صرف رمضان کے روزے رکھتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے خوش ہیں، کسی کو زبان سے اپنے کاموں سے تکلیف نہیں پہنچاتی، وہ کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا اگر انسان کو زیادہ عبادت کی توفیق نہ بھی ہو، صرف فرض واجب کام ہی کرتا رہے اور بندوں کی حق تلفی سے بچتا رہے، تو انشاءاللہ اس کی نجات ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہی بات سمجھانے کے لیے خود صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کہ تم جانتے ہو غریب اور نادار کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، غریب و نادار وہ ہوتا ہے جس کے پاس دنیا کی زیادہ دولت نہ ہو، دنیا کا زیادہ سامان نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا مقصد آخرت کا اور قیامت کا مفلس پوچھنا ہے، قیامت کے دن سب سے بڑا غریب کون ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کا مفلس اور غریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے عبادت کی ہوگی، نماز، تلاوت، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کام اس نے کثرت سے کیے ہوں گے۔ جب قیامت کے دن اس کے اعمال کا وزن ہونا شروع ہوگا تو اس کے پاس یہ نیکیاں پہاڑوں کی شکل میں ہوں گی۔ جب اس کے اعمال کا وزن شروع ہوگا تو کچھ اور لوگ بھی وہاں پہنچیں گے جن پر دنیا میں اس نے ظلم و زیادتی کی تھی۔ ایک آدمی آ کے کہے گا کہ یا اللہ، اس نے میری زمین پر ناحق قبضہ کر لیا تھا۔ دوسرا کہے گا کہ یا اللہ، اس نے میرے مال پر ناحق قبضہ کر لیا تھا۔ تیسرا کہے گا یا اللہ، اس نے میرا دل دکھایا تھا۔ چوتھا کہے گا یا اللہ، اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا۔ اس طرح کئی لوگ آ کر اس کے خلاف دعویٰ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمائیں گے۔ وہ دن ہی بدلے اور انصاف کا ہے۔ انصاف اور بدلہ وہاں یوں دیا جائے گا کہ جن لوگوں کی اس نے حق تلفیاں کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیاں لے کر اس مظلوموں کو دینا شروع فرما دیں گے۔ نماز کی نیکیاں ایک کو، روزے کی دوسرے کو،
حج کی تیسرے کو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم پھر بھی باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر انصاف یوں فرمائیں گے کہ مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے ترازو میں ڈال دیں گے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اصل غریب اور نادار یہ ہے۔ اس لیے یہ دو حادث ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہیں، ہمارے لیے فکر کا باعث ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم سے بندوں کی حق تلفی نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں عام ذہنیت یہ پائی جاتی ہے کہ جو شخص کثرت سے عبادت کرتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی بندوں کی حق تلفیاں کرتا ہو، وہ دیندار ہے، اور جو کثرت سے عبادت نہیں کرتا وہ دیندار نہیں ہے۔ تو ہمیں عبادت بھی کرنی چاہیے، عبادت کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے زیادہ ہمیں بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔